جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ جنگ کی تباہ کاریاں ویسے کی ویسی چل رہی ہیں۔ جنگ کی صورتحال کے اوپر بھی آج بات کروں گا، اور آج ہم بات کریں گے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے جو کیسز لگ رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور حافظ نعیم صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور جو بریفنگ دی گئی ہے اپنی آل پارٹیز کو، جو کہ حکومتی ارکان ہیں ان کو، حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک بریفنگ دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سعودی عرب نے امداد بند کر دی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی جنگ کی تباہ کاریوں سے۔ جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ جی نتنیاہو ٹرمپ جو ہے وہ چیخ کر رو رہا تھا کہ ایران کے اندر سویلین مار دیے جا رہے ہیں، سویلین کا قتل عام ہو رہا ہے، اور اس رجیم کو ہم نے بچانا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، اس رجیم کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ لوگوں کو مار دے گی۔ اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کی منطق ہے جو میری تو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی شاید سمجھ میں آ جائے۔ اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو پلیز ضرور بتائیے گا۔ وہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے ان کو مارنا ضروری ہو گیا۔ پوزیشن یہ ہے کہ اب اتنے تو شاید انہوں نے بھی کہیں ایسا واقعہ نہیں آیا کہ انہوں نے استداد میں کوئی بم مار کے انہوں نے جو ایرانی رجیم تھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوئی انہوں نے قتل و غارت گری کی ہو، لیکن امریکہ نے ضرور کر دی ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو بار بار کہا جا رہا ہے، ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ دس از اے بگ ایشو۔ آپ نے کبھی کسی کے چرچ کے پادری کو کسی نے نہیں مارا، پوپ کو جا کے کوئی بندہ قتل نہیں کرے گا، کسی راہب کو بندہ قتل نہیں کرے گا، کسی مولوی کو کوئی بندہ قتل نہیں کرے گا، جو امام ہوگا، رہبر ہوگا، اس کو کوئی بندہ نہیں مارے گا، لیکن امریکہ نے یہ جا کے مارا، اور اتنے اس کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تصاویر کی شکل میں جو باہر آ رہا ہے وہ بڑا دردناک اور بڑا افسوسناک ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ کے اندر کے جو حالات یہ ہیں اس جنگ کی وجہ سے وہ یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ تمام تر ایٹمی پاور ہونے کے باوجود، تمام تر اسلحہ ہونے کے باوجود، تمام تر ان کے پاس طاقت کا جتنی بھی کہی جائے اتنا ہی کم ہے، کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود حالات یہ ہیں کہ ٹرمپ کے چہرے پہ افسردگی آپ کو نظر آئے گی۔ امریکہ میں بار بار یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہر دوسرے دن ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جو کنڈیم کر رہے ہیں لوگ، جو لاشیں جا رہی ہیں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نتنیاہو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتا، ٹرمپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتا، امریکہ کے بچے مروائے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے مخالفت ہونا شروع ہو گئی ہے اس جنگ کی، اور امریکہ میں مخالفت ہو رہی ہے، دنیا میں مخالفت ہو رہی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے، پریزیڈنٹ نے، اس نے بھی کہا جی کہ ہم اپنے اڈے نہیں دیکھ سکتے امریکنز کو استعمال کے لیے۔ یورپین یونین نے پیچھے بیک آف کر دیا، اس نے کہا جی ہم اس جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، لیکن صرف ایک پاکستان ہے یا چند اسلامی ممالک ہیں جو کھل کر بات نہیں کر رہے۔ یہ بڑے دکھ کا مقام ہے، یعنی ہماری زبانیں بھی کون کر دی گئی ہیں، ہماری زبانیں بھی بند کر دی گئی ہیں یا بند ہو گئی ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے مسلمانوں کا، خاص طور پہ پاکستان کا۔ میں اب باقی ممالوں کا ہم نے کیا کہنا ہے، ہم چونکہ پاکستانی ہم اپنی بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں ہمارے حالات۔ اب آپ دیکھیں، جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی تھی جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے داعی تھی، اور انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا، انہوں نے وہاں پہ جا کے صہیونیوں کی ریاست ختم کرنی تھی، وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑنا تھا۔ اور اب جب کہ صہیونیوں کی جنگ ہوئی ہے، اور وہ شیعہ اور علماء یا شیعہ جو طبقہ جن کو بہت سے لوگ اٹھ کے منہ اٹھاتے تھے اور کافر تک کہہ دیا کرتے تھے، وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کی جنگ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ اور جماعت اسلامی والے جا کے انہوں نے اعلان کیا جی ہم کے پی کے کی گورنمنٹ کے خلاف ایک مہم چلائیں گے، وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ اس کرپشن میں جائیں گے، وہ کرپشن کے پیچھے جائیں گے۔ سر اسرائیل نہیں جائیں گے، شاید اسرائیل کا راستہ کے پی کے سے ہو کے جاتا، پشاور سے ہو کے جاتا، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جاتا ہو تو مجھے نہ پتہ ہو۔ یہ صورتحال ان لوگوں کی۔ دیکھیں، دو شخصیتیں ہیں اس وقت۔ آیت اللہ خامنائی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنی شہادت کی شکل میں آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا ہے، بندہ شہید ہو جاتا ہے لیکن جھکتا نہیں ہے، امریکہ کے آگے جھکا نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کا اس نے اقرار کیا۔ اور دوسرا بندہ عمران خان ہے جو جیل کے اندر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہے، جو جی رہا ہے، زندہ جی رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جی رہا ہے۔ یہ وہ اقدار ہیں جو کہ ہمارے جماعت اسلامی میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور جماعت اسلامی جا کے جناب ایک تو انہوں نے کے پی کے اعلان کیا ہے
کہ روزوں کے بعد ہم اپنا احتجاج کریں گے، کے پی کے میں جائیں گے، دوسرے انہوں نے جا کے شہباز شریف کو ملے ہیں۔ لیلے نے بڑی رونق لگائی ہے جی اپنے ارد گرد، لیلے نے بندے اکٹھے کیے ہیں، اس نے جماعت اسلامی جا کے ملے، بڑے مسکراہٹوں سے ملے ہیں۔ ایران میں اور فلسطین میں لاکھوں بچے مار دیے، لاکھوں لوگ مار دیے، گھر مسمار کر دیے، اور ایران میں اس وقت حملے ہوتے جا رہے ہیں اور اسرائیل کرتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہو رہی۔ مسکرا رہے ہیں سر، اور مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ اور شہباز شریف جو لیلا ہے اس نے ایک میٹنگ کی ہے، اس نے سارے بندے بلائے ہیں، پارٹیز بلائی ہیں، جس میں جماعت اسلامی والے بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے منافقین، اور کچھ منافقین اس کے ایم کیو ایم کے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سارے وہ منافقین ہیں جو پہلے بات کیا کرتے تھے کہ اقتدار جو ہے نا عوام کے نمائندوں کو ملنا چاہیے، اور اب بغیر ووٹوں کے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ اور یہ وہ بیٹھ کے انہوں نے بریفنگ دی ہے، اس بریفنگ میں سے کیا نکلا کیا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں فوجی وہاں پہ کوئی کہتے کوئی نہیں تھا، آرمی کی طرف سے کوئی بندہ نہیں ہے، تو بریفنگ انہوں نے دی۔ تو یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اب ایسے میں امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو امریکن جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کروایا وہاں پہ ایک مارکو فوسٹر نام کی شخصیت ہے، اس بندے نے ایک کسی جگہ پہ اسپیچ کی ہے، اور اس نے اپنی اسپیچ میں کہا یہ کہ امریکہ سے یہ نیتنیاہو نے اور سعودیہ نے کروایا۔ یہ بڑا ہی خطرناک قسم کی بات ہے، کیونکہ تھوڑا عرصہ پہلے سعودیہ نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے تھے، اور ان کی اپنی صلح صفائی ہو گئی تھی، کوئی معاملات ان کے سیٹل ہوئے تھے۔ اگر یہ تمام باتیں انہوں نے کی ہیں سعودیہ نے، اور بیہائنڈ دا بیک جا کے انہوں نے کہا ہے کہ جس کو مارا جائے یا اس کے اوپر حملہ کیا جائے، یہ بڑا افسوسناک ہے، بڑا ہی افسوسناک ہے کہ ہم اوپر سے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ اور سعودیہ کا نام آنا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بڑا الارمنگ ہے کہ سعودیہ اس قسم کے کام میں انوالو ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائیوں پہ حملے کروائے گا، یہ اس قسم کرے گا۔ یہ جو دنیاوی سیاست ہے اس کا مجھے نہیں پتہ کیا اس کا یہ کیوں ایسے ہے۔ امریکن انٹرسٹ ہم اکثر سنتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی امریکن انٹرسٹ کس میں ہے۔ مجھے برطانیہ میں رہ رہا ہوں تو مجھے برطانیہ میں کہا جاتا ہے برطانیہ کے برٹش انٹرسٹ کو نقصان پہنچا ہے یا پہنچا رہا تھا۔ مجھے آج تک نہیں میں نے کوئی دیکھا کہ ایران نے برٹش انٹرسٹ کو کس طرح نقصان پہنچایا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، نہ مجھے کچھ سمجھانے والا کوئی بندہ ہے کہ برٹش کو نقصان کیسے پہنچا۔ مجھے یہ لگا یہ چیز واضح ہوتی ہے اس جنگ کے ساتھ جو آپ کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ صرف اس میں ہے کہ مسلمان مار دی جائیں، مسلمان ختم کر دیں۔ اور ایک اور ٹرمپ کا بیان کہ جو مسلمان ممالک کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے، ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، یہ اور بھی خطرناک ہے۔ یعنی تمام اسلامی ممالک بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف بس سانسیں لیں اور زندگی میں کوئی کام نہ کریں۔ اچھا جی، مریم کے پنجاب کی طرف آ جائیں۔ مریم کے پنجاب کی صورتحال یہ ہے جی کہ مریم کے پنجاب میں اس وقت لمبی لائنیں لگی ہوئی لوگوں کے لنگر لینے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ، قیمتوں کے آسمان پہ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی خبر نہیں آ رہی ہیں۔ قیمتیں اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو ہیں۔ لوگ بڑی مشکل سے، میں نے یہ سنا کہ جو ہے نا چینی فری، شوگر فری جو ہے نا ڈرنکس پینے شروع کیے ہیں لوگوں نے، کیونکہ چینی بہت مہنگی ہو چکی ہوئی ہے، آسمان کو لگی ہوئی ہے۔ پیٹرول کا پتہ لگا جی 1000 روپے تک جانے کی اس کی ہے کہ 1000 روپیہ پر لیٹر تک جانے کا امکان ہے، اور وہ بھی ملے نہ ملے، اس میں جنگ کا بہت حصہ ہے۔ باقی ہمارے جو حصے ہیں ہی ہیں وہ جنگ کا بہت حصہ ہے۔ اچھا، اس بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو 1000 روپے لیٹر والی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کسی نے ان کے ایک منسٹر نے یہ کہا جی کہ ہمارے پاس صرف 7 دن کا یا 8 دن کا تیل ہے، یا 28 دن کا سم تھنگ لائک دیٹ۔ اب 28 دن کا رکھنا تھا تو 7 دن کا سچے اس قسم کی بات کو میں یہ سوچا تھا، یہ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، یہ افغانستان سے جنگ لڑیں گے، یہ کس کے ساتھ جنگ لڑیں گے؟ ان کے پاس تو اپنا تیل پورا نہیں ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ مریم کے لیے جہاز چاہیے، اور فیلڈ مارشل کو بھی جہاز چاہیے، اور محسن نقوی کو بھی جہاز چاہیے، لیکن ہمارے پلے حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی جنگ لڑنے کی صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بیک اپ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بیک اپ میں کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کی وجہ سے جنگ لڑی جا سکتی یا جنگ کو طویل کیا جا سکتا ہے۔ ایران تو مہینے تک کہتے ہیں ان کو اسلحے کا ذخیرہ اتنا ہے کہ وہ 1 مہینے جنگ لڑ سکتے ہیں، ان کے پاس اپنا آئل بھی اپنا ان کے پاس، تو ان کو اتنی تکلیف کا سامنا ہے تو پاکستان تو پھر بھکھا ننگا جا ملک ہے، تو ادا کی بنے گا وہ ہن رب جاندا۔ اچھا جی، توشہ خانہ، اس وقت توشہ خانہ اور القادر کا جو کیسز ہیں وہ آ رہے ہیں، اور بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ
کیسز جو ہیں وہ ان میں عمران خان کی ضمانت ہوگی تو کہا یہ جا رہا ہے بقول سلمان صفدر صاحب کے، برسٹر سلمان صفدر صاحب کے، کہ یہ اس کے بعد عمران خان کی رہائی بہت ممکن ہے۔ میں اس کو ایسے بالکل بھی نہیں دیکھ رہا، میں اس کو ایک اور ٹرک کی بتی دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں لاسٹ ویک جو ملاقات ہوئی ہے منگل والے روز جو ملاقات تھی، اس میں بشرا بی بی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی اپنی فیملی سے، عمران خان صاحب کو بھی نہیں ملی، بشرا بی بی صاحب کو بھی نہیں ملی، اور عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ابھی تک جو ہے وہ حل نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی نیوز نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس حال میں ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بلائنڈ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے۔ ایسے میں یہ سمجھنا کہ یہاں سے کچھ نکلے گا، میں نہیں سمجھتا کچھ نکلے گا، لیکن اس کے لیے تیاری کی گئی ہے۔ اس کے لیے کے پی کے میں میری خرم شہزاد صاحب سے کل بات ہوئی ہے، سینیٹر خرم شہزاد نے ایک پروٹیسٹ کا اہتمام کیا ہوا ہے، وہ جمعے والا دن ایک گرینڈ جرگے کا پروگرام بنا رہے ہیں، وہ اسی مقام پہ جہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی راستہ نکلے گا پریشرائز کر کے، ہو سکتا ہے ان کا پریشر کامیاب ہو جائے، لیکن قیاس یہی ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہاں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ اس کو مومنٹم کو بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے، باتیں فیصلے سڑکوں پہ ہی ہوں گی، اور خرم شہزاد کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب عدالتوں کے راستے آنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے کورٹ جو ہے وہ ان ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو عدالت میں لے کے جایا جائے، ان کے عدالتوں کے تھرو ان کے فیصلے ہوں، اور ان عدالتوں کے تھرو دیکھیں اس بندے کا، آپ چیک کریں اس بندے کو، چیک کریں ذرا، دیکھیں ذرا، سوچیں، دیکھیں، سارا کچھ پتہ اس کو، لیکن پھر یہ کہتا ہے میں نے عدالتوں کے تھرو ہونا ہے، یہیں سے میں نے راستے جانا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس راستے سے جاؤں گا تو ان کو عدالتوں کو طاقت ملے گی، ان کو تقویت ملے گی، آنے والے دنوں میں انصاف کو تقویت ملے گی۔ وہ اپنی ساری کی ساری جو چیز ہے وہ اس زور پہ اس بات پہ لگا رہا ہے کہ انصاف کو اور عدالتوں کو ایک مقام حاصل ہو، یا ان کو لیجٹمیسی حاصل ہو کہ ہماری عدالتیں بھی کچھ کر سکتی ہیں اور ججوں کو بھی کچھ حوصلہ وغیرہ ملے گا۔ اینی وے، تو یہ پلانز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کچھ نکلنے کی صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کے پی کے میں ہے وہ زور بڑا، لیکن یہ باقی لوگوں کو بھی سوچنا ہے، یہ باقی لوگوں کو بھی دیکھو۔ مجھے خرم شہزاد ذیشان نے جو بات کی ہے وہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ تکلیف ہے تو ہمارے پاس آ جائیں، اگر آپ کو پنجاب میں تکلیف ہے تو ہمارے پاس آ جائیں، سندھ میں تکلیف ہے تو ہمارے پاس آ جائیں، یہاں سے اکٹھے ہوں گے، ہم یہاں سے چلیں گے۔ یہ ایک بڑی ہی ڈیفائننگ مومنٹ، ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹ، یہ نہیں کہ ایک دن ہے یا 5 منٹ ہے نا، یہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے، لیکن یہ ڈیفائننگ مومنٹ کین بی 1 year، اٹ کین بی 2 years، لیکن دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ، یہ حقیقت ہے، اور آپ تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں، ہم سب تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ صہیونیوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے، جہاں پہ یہودیوں نے اور امریکنز نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا، جہاں کی حکومت جو ہے ان کا ایک ایسٹ ہے، شہباز شریف اور عاصم منیر ایک ایسٹ ہے، امریکن ایسٹ ہے۔ اس ایسٹ کو ہٹائے بغیر آپ نہ امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں، نہ امریکہ کے سیٹ بیک کو دے سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اس گورنمنٹ میں اس وقت جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے، اس کے لیے احتجاج کرنا پڑا، نہ تو آپ عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں، نہ کسی کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے وی آر پارٹ آف دا ہسٹری، ہم ہسٹری تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہمیں یہ اسٹرگل کرنی بڑی ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ جو لوگ باہر بیٹھے بول رہے ہیں، دائیں بول رہے ہیں، کوئی بائیں بول رہا ہے، ان لوگوں کی باتوں ان کی یہی ڈیوٹی ہے۔ دیکھیں لشکر میں ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، کوئی تلوار پکڑا رہا ہوتا ہے، کوئی لڑ رہا ہوتا ہے۔ جو گراؤنڈ پہ ہیں، سوشل میڈیا نے ایز اے ایئر فورس، پاکستان تحریک انصاف کا ایئر فورس کا رول ادا کرتے ہوئے اس تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کو لے کے چل رہی ہے، اور اس میں اب آپ لوگوں نے جو گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے کام کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ خرم ذیشان صاحب کو اب جوائن کریں، ان کی طاقت بنیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ اپنے معاملات کو لے کے جائیں، گراؤنڈ پہ لے کے چلیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جی اب ہم آگے جو خبریں آئیں گی وہ ہم آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ساری چیزوں کو۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے، بہت ساری آپ کو تکالیف بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن اب یقین کیجئے کہ اگر آپ کو مہنگائی کم کرنی ہے، اگر آپ کو صحت کارڈ چاہیے، اگر بچوں کے علاج کرانے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ شہباز عاصم منیر حکومت کو ختم کیا جائے۔ میری اس بات کو بڑا لوگ کہتے ہیں یار یہ تو آپ نے جی بغری بات کر دی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ ایک ایسے شخص تھا عمران خان، اس نے ایک بات کی تھی، اس نے پوری کر دی تھی۔ میں تو عمران خان نہیں ہوں، نہ میں بات پوری کر سکتا، نہ میرے اختیار میں ہے، میں نے تو آپ ہی کی طرف دیکھنا ہے، آپ ہی لوگ ہیں۔ اور ایک بات یاد، عمران خان کے خواب کو بھی آپ ہی نے پورا کیا تھا، شوکت خانہ کے خواب کو، جو کہ ایک ناممکن خواب تھا، اور اس آزادی کا خواب جو عمران خان نے دیکھا، حقیقی آزادی کو، اس کو بھی آپ ہی نے پورا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.